الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ اس سے پہلے کی تقریر اور ویڈیو میں آپ کے سامنے خود قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا تھا، آج کے اس ویڈیو میں، آج کی اس تقریر میں قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب خود عام دنوں میں ماہ مبارکہ رمضان کے علاوہ کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے اور قرآن مجید کے کیا کرامات ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے وقت میں بیان کرنا مقصود ہے۔ قرآن کریم ایک عہد ہے پروردگار کا اپنے بندوں کے لیے، ایک دستور ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور قرآن مجید کو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کتاب حکمت ہے، دستور الہی ہے، قوانین کا مجموعہ ہے، اسی میں پوری شریعت سمٹی ہوئی ہے، اس میں وہ خبریں ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں اور وہ خبریں بھی ہیں جو آنے والے زمانے میں موجود ہیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، نہ صرف یہ کہ تلاوت کریں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے شاید روایات میں وارد ہوا ہے کہ تعلم القرآن ادرس القرآن، کہ تم پر واجب ہے کہ تم قرآن کو سیکھو، تم پر واجب ہے کہ تم قرآن کو جانو اور سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دستور الہی ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ روایات نہ بھی ہوں، یہ آیات نہ بھی ہوں جو قرآن مجید کی تلاوت پر ہمیں ابھار رہی ہیں، اکسا رہی ہیں، تاکید کر رہی ہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دستور ہے، یہ قانون ہے۔ اور جب ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی ہاسٹل میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، کسی اسکول میں جائیں، اور جب ہم اس مدرسے میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کا پرنسپل، وہاں کا مدیر ہمیں اس مدرسے یا ہاسٹل کا یا کالج کا ایک دستور دیتا ہے، قوانین دیتا ہے، اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ ان قوانین کو پڑھو اور ان پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس دستور کو نہ پڑھیں اور اس کے بعد ہم سے کوئی غلطی واقع ہو جائے تو ہمیں پرنسپل، مدیر بلائے گا، تم نے یہ غلطی کی ہے، کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کام نہیں کر سکتے یہاں پر، یا یہ فعل انجام نہیں دے سکتے، تو مدیر کیا کہے گا؟ مدیر یہی کہے گا کہ ہم نے تمہیں قانون کا مجموعہ کس لیے دیا تھا، ہم نے تمہیں دستور کس لیے دیا تھا؟ کہا میں نے پڑھا نہیں۔ کہا اگر تم نے پڑھا نہیں تو اس میں ہماری غلطی نہیں، ہم نے تمہیں دستور دے دیا تھا، ہم نے تمہیں قوانین کا مجموعہ دے دیا تھا، تم پر واجب تھا، تم پر لازم تھا کہ اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اسی طریقے سے بالکل قرآن مجید ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس لائق ہو گئے کہ ہم دین پر عمل کر سکیں، ہم دین کو سمجھ سکیں، تو ہمارے سامنے ایک دین کا مجموعہ، ایک شریعت کا مجموعہ، ایک دستور الہی موجود تھا جو کہ قرآن کی شکل میں تھا۔ تو ہم پر یہ ضروری تھا کہ ہم اس کی تلاوت کریں تاکہ دین کے احکامات کو سمجھ سکیں، شریعت کو سمجھ سکیں، پروردگار عالم کی توحید اور وحدانیت کو سمجھ سکیں اور اس کے احکامات کو سمجھ سکیں۔ اب اگر ہم تلاوت نہیں کر رہے اور روز محشر جانے کے بعد ہم یہ کہیں کہ فلاں چیز ہمیں نہیں معلوم تھی، تو پروردگار کہے گا کہ ہم نے تمہیں دستور کے نام پر قرآن مجید دیا تھا، یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے نہیں پڑھا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اب اس وقت ہم سزا کے مستحق ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے ہمارے ساتھ کالج میں یا مدرسے میں ہوتا غلطی کرنے کے بعد۔ اسی لیے شاید امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن عہد اللہ الی خلقہ فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عہدہ، کہ قرآن مجید اس کے بندوں کے، یعنی عہد پروردگار ہے اس کے بندوں کے لیے، یعنی پروردگار عالم نے یہ جو عہد، یہ قرآن ہمیں دیا، یہ عہد ہے یعنی دستور ہے، تو اب ہر مسلمان پہ مولا فرما رہے ہیں فقط ینبغی للمرء المسلم، کہ ضروری ہے ایک مومن مسلمان بندے کے لیے کہ وہ اپنے عہد کی طرف دیکھے اور کم سے کم روز 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ کیوں تلاوت کرے؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہمیں اس کی طرف روز ہمیں اس کی کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اسی بات کو یعنی تاکید تلاوت قرآن کی کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما شیعت علی علیہ السلام کثیرۃ صلاتہم اور کثیرۃ تلاوتہم للقرآن، کہ مولا فرماتے ہیں کہ شیعان علی
کی پہچان یہ ہے کہ وہ بکثرت نماز پڑھتے ہیں اور بکثرت تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو تلاوت قرآن مجید کے فوائد کو بیان کر رہی ہیں. مثال کے طور پر بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کی، عجیب و غریب ایک بہترین روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تدخلہ الملائکہ. دیکھیں کتنی چیزیں ہمیں اس تلاوت قرآن مجید سے مل رہی ہیں. کہ پہلی چیز جو رسول فرما رہے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تدخلہ الملائکہ ویملأہ اللہ نورا ورحمتا وبرکتا منہ، کہ وہ گھر کہ جس میں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، پروردگار اس گھر کو نور سے، رحمت سے اور برکت سے بھر دیتا ہے. یہ تین چیزیں فقط اگر آپ روز اپنے گھر میں تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، میں ماہ مبارکہ رمضان کی بات نہیں کر رہا، ماہ مبارکہ رمضان کے علاوہ اگر آپ عام دنوں میں اپنے گھر میں روز تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو آپ کا گھر نور سے، برکت سے، رحمت سے بھرا رہے گا اور آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، فقط یہیں تک مولا نے اپنے کلام کو نہیں ختم کیا، اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ یطرد اللہ منہ الشیاطین، کہ اللہ اس سے شیاطین کو، دشمنوں کو اس سے دور کرے گا، وَأَعْوَانُ الشَّيَاطِينَ، اور شیطان کے مددگاروں کو اس سے دور کرے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض، کہ وہ گھر کہ جہاں پر تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے منور رہتا ہے جس طریقے سے زمین والوں کے لیے ستارے. اللہ اکبر، کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جس طریقے سے ہم زمین پر رہنے کے بعد ستاروں کی چمک کو دیکھتے ہیں، ستاروں کے نور کو دیکھتے ہیں، اہل سما اسی طریقے سے اس شخص کے گھر کو دیکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے. یہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنے گھروں کو ماہ مبارکہ رمضان میں اور ماہ مبارکہ رمضان کے علاوہ تلاوت قرآن مجید سے تلاوت قرآن مجید کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ رکھنا چاہیے. آخر میں ایک عجیب و غریب واقعہ کہ جو میں نے آیت اللہ مرتضی قزوینی صاحب سے سنا جو ابھی حیات ہیں، اور انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ ایک جوان کا بیان کیا کہ وہ ایک جوان جو ایک ڈاکو تھا، ایک چور تھا، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا صرف اور صرف قرآن مجید کے تلاوت کو سن کر یا صرف اور صرف ایک آیت کو سن کر. تو یہ کرامت ہے قرآن مجید کی. ایک فضیل بن عیاض نام کا ایک بندہ کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ ڈاکو ہوا کرتا تھا، چور ہوا کرتا تھا، تاجروں کے قافلے کو لوٹتا تھا، لیکن اپنے جسم و جسمانیت میں بہت طاقتور تھا اور بڑے ہیکل کا تھا. اس کا کام صرف یہی تھا کہ وہ تاجروں کے قافلے کو لوٹتا تھا، پریشان کرتا تھا. اسی اسنا میں کہ جب وہ اپنے یہ کام انجام دے رہا تھا، ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اسی راہ سے کہ جس راہ پر وہ بیٹھتا تھا ایک خوبصورت لڑکی کا گزر ہوا. وہ لڑکی کے پیچھے چلا. جب لڑکی نے محسوس کیا کہ کوئی شخص میرے پیچھے آ رہا ہے اور کچھ دیر میں مجھے پکڑ لے گا، تو اس لڑکی نے بھاگنا شروع کیا. اور وہ لڑکی بھاگتی تھی، اس کے پیچھے یہ ڈاکو یعنی فضیل بن عیاض بھاگ رہا تھا. اس کا گھر آیا، لڑکی گھر پہنچی اور گھر پہنچ کے دروازہ بند کر دیا. لیکن یہ طاقتور ہٹا کٹا نوجوان اس نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور صرف یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں آدھی رات کو آؤں گا. یہ شریف گھرانے والے لوگ، یہ مومن گھرانے، یہ لڑکی مومن گھرانے سے تھی، باپ غریب تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا. بہرحال ڈر کر سہم کر اپنے گھر میں بیٹھ گئی. آدھی رات کو گزرنے کے بعد یہی فضیل بن عیاض کہ جو ڈاکو تھا، چور تھا، گھر پر آیا اور اب کی بار دروازے سے نہیں بلکہ چھت پر چڑھا اور ابھی گھر میں کودنے ہی والا تھا کہ گھر سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آئی کہ گھر میں تلاوت ہو رہی سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الم یعن للذین آمنوا ان یخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ جب مومنین کے قلوب پروردگار کے ذکر سے خاضع اور خاشع ہو جائیں اور وہ کہ
کہ جو حق پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ آیت کی تلاوت اس نے سنی، یہ آیت اس کے دل پر نیزے کی طرح چبھی، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اسی آیت کو سنا۔ آیت اللہ مرتضیٰ قزوینی کہتے ہیں کہ تبارہ 4 بار 5 مرتبہ اس آیت کو سنا، آخر میں اس نے تیز آواز میں کہا کہ بے شک وہ وقت آ گیا ہے، اور یہ دیوار سے اترا، اپنے سر و سینے کو پیٹا، اور سر و سینے کو پیٹنے کے بعد کہا کہ جب ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے۔ اسی آیت کا، اسی قرآن مجید کا یہ اثر ہوا کہ یہ انسان کے جو بلخ کا تھا یا سمرقند کا تھا، مدینہ منورہ آیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، صحابیوں میں سے ہوا، اور اپنی زندگی میں ہی زاہد اور متقی مشہور ہوا، اور آج مرنے کے بعد اس کی مزار بھی موجود ہے اور لوگ اسے اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے تلاوت قرآن مجید اور قرآن مجید کا اثر۔ ہم پہ واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم دستور الہی کو، قوانین پروردگار کو اور مصحف پروردگار کی روز تلاوت کریں، ماہ مبارک کے علاوہ تلاوت کریں، اور قرآن کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔